58,000 مساجدوں پہ چلے گا بلڈوزر۔ 58,000 مسجدیں سرکار کے نشانے پر۔ اجمیر شریف درگاہ خواجہ غریب نواز ہندو سینا کے نشانے پر۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نیوز چلائی جا رہی ہے، اس وقت کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 58,000 مساجدوں پر سرکار کی نظر ہے اور ان کو زمین دوز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وقف بورڈ کے پاس میں اس کے کوئی کاغذات موجود نہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے سنسد میں ایک بل لانے کی کوشش کی گئی وقف بورڈ کے معاملے میں۔ وپکش نے آواز کو اٹھایا اور وہ قانون پاس نہ ہو سکا۔ اس بل کو کمیٹی کو دے دیا گیا۔ کمیٹی نے غور و فکر کرنے کے بعد لوگوں سے رائے مانگی۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ ہمیں کسی صورت وقف بورڈ معاملے میں دخل پسند نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت بھی وقف بورڈ معاملے میں دخل نہیں چاہتے۔ لیکن اب سرکار کا یہ دعویٰ یا پھر جو خبر چلائی جا رہی ہے وہ یہ چلائی جا رہی ہے، چونکہ وقف بورڈ کے پاس 58,000 مساجدوں کے دستاویز موجود نہیں ہے، جس کی بنا پر ان مساجدوں کو زمین دوز کیا جائے گا، ان مساجدوں کو ختم کیا جائے گا۔ تو آخر کار اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ وقت میں ہمارے پاس کون سا آپشن ہے، کون سا راستہ ہے، کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنی مساجدوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے مدارسوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکیں۔ تو موجودہ ادوار میں سب سے ضروری ہے، جو کسی نے کہا تھا، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ناظرین، غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہماری مساجدیں نمازیوں کے لیے کس طرح سے ترستی ہوئی نظر آتی ہیں، آہو بکا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں کس طریقے سے مسجدیں منتظر ہیں، مسجدوں کے دروازے، مسجدوں کی در و دیواریں منتظر ہیں کہ اللہ کے بندے آئیں، اپنی پیشانی کو جھکائیں تاکہ ہم گواہی دیں کہ مولا، پرفتن دور میں بھی ان بندوں نے تیری بارگاہ میں سجدوں کو، تیری بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکایا ہے اور گڑ گڑائے ہیں، تجھ سے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ مساجدیں بھی تمہارے لیے گواہ ہو جائیں، شہادتیں دینے کے لیے تیار ہوں کہ مولا، جب ان کو مساجدوں سے، مدارسوں سے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے خدمت بھی کی ہے، اور پروردگار ہمارے اندر آ کر کے عبادت بھی کی ہے۔ ضروری ہے آج موجودہ ادوار میں جس طریقے سے ٹارگیٹ مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مساجدوں، مسلمانوں کے مدارسوں، مسلمانوں کی خانقاہوں، مزارات کو جس طریقے سے ہدف نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اس کی بندگی کریں، اس سے دعائیں کریں، اور پھر ہیلا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور راستہ تلاش کرنا یہی ہے کہ پہلے اس قدر علم حاصل کر لیں، اتنا پڑھ لکھ لیں تاکہ سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے قانون کی جانکاری ہمیں ہو، اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم ان طاقتوں سے لڑنے کے قابل ہو سکیں جو طاقتیں مسلمانوں کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں اور مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ابھی ایک نیا معاملہ نکل کر کے آیا۔ اسد الدین اویسی نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آج نہ اٹھے، آج مضبوط نہ ہوئے، آج ایک نہ ہوئے، آج اتفاق نہ کیا، آج اگر حصے داری کی مانگ تم نے نہ کی،
تو یہ تمہاری باپوں کی قبروں پر بھی قبضہ کر لیں گے، یہ تمہارے اسلاف کی قبروں پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اور آج یہ اسد الدین اویسی کی بات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں درگاہ اجمیر، درگاہ خواجہ خواجگان، جہاں پر پورے بھارت سے، بھارت ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک سے، بیرونی ممالک سے زائرین عاشقین آتے ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جھولیوں کو پھیلاتے ہیں، جس میں مسلمان، جس میں سکھ، جس میں عیسائی، جس میں ہندو، نان مسلم، تمام دھرم کے فرقہ کے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ اب وہاں پر ہندو سینا نے اس کو پر ایک اپیل دائر کی ہے کورٹ کے اندر، جس میں کورٹ کے اندر انہوں نے اپیل میں کہا ہے کہ یہ درگاہ اجمیر نہیں، خواجہ خواجگان کا مزار نہیں، بلکہ سنکٹ موچن مہادیو براجمان مندر ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، 700-800 سال سے جو ہندوستان کے اوپر روحانی راج کر رہے ہیں، ہر انسان مشکل کشا مانتا ہے، آج اسی درگاہ پر، اسی درگاہ کی طرف ہندو سینا کی نظر ہے۔ ہندو سینا چاہتی ہے کہ کورٹ کے اندر کیس ڈالا جائے، کورٹ کے اندر کیس ڈالا جائے اور کسی طریقے سے مسلمانوں سے درگاہ اجمیر کو لیا جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بھارت کی زمین پر اگر کوئی سب سے عظیم درگاہ ہے، کوئی سب سے بڑی درگاہ ہے، تو وہ خواجہ خواجگان کی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اگر خواجہ خواجگان کے مزار پر آنچ آئی، اگر خواجہ خواجگان کے مزار کو نقصان پہنچا، خدا نخواستہ اگر خواجہ خواجگان کے مزار شریف پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، تو بھارت کے اندر کوئی درگاہ نہیں، کوئی مزار نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں جس کو ہم اور آپ بچا سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم لوگ اپنی آواز کو بلند کریں، سمویدھان کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی آواز کو اٹھائیں کہ ظلم کرنا بند کرو، اس لیے کہ ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، ہر ظالم کا اختتام ہوتا ہے۔ اس دنیا میں فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد و حامان بھی آئے، خاک میں مل گئے، زمین ان کو نگل گئی، آج کوئی ان کا نام لینے والا موجود نہیں، ان کو یاد کرنے والے کا بھی نام نشان نہیں ملتا، ان کی نسلیں مٹ گئیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن جن کے خلاف انہوں نے آوازیں اٹھائیں، ان کا تذکرہ آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم ضروری چیز یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم اتفاق کرو، ایک ہو جاؤ، اللہ کے فرامین پر عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ جب تم اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ گے، یہ دجالی میڈیا، موجودہ وقت کے ظالم حکمران، یہ ظالم سوچ رکھنے والے، ناپاک سوچ رکھنے والے لوگ جو آج مدارسوں، مساجدوں اور خانقاہوں، مزارات پر آنکھیں گڑائے ہوئے ہیں، اپنے پنجوں کو گاڑنا چاہتے ہیں، یہ کوئی بھی طاقت اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اپنی دجالی خیالات سے کبھی بھی مسلمانوں پر قبضہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایک ہو اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے اپنی آواز کو اٹھاؤ، اپنی آواز کو اٹھاؤ۔ جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ دیا ہے، اس ذریعہ کو استعمال کرو اور ان ظالموں کے خلاف آواز کو اٹھاؤ، جو ظالم تمہارے مدارسوں، تمہاری مساجدوں، تمہارے مدرسوں کو ہدف نشانہ بنانے کی اور تمہارا وجود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔